لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: لقد جاءكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال قائل: فإن فضل رسول الله ليس له حد فجعله ذلك ومثله. بالمحترم سے پہلے یہ بات کر رہی تھی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اور آپ کے اوصاف کو بیان کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت اور سیرت کا نقشہ کھینچ کے اس کا حق ادا کر دینا، یہ ہمارے اولاد کے بنتے والا ہے۔ کوئی رائٹر ہو، کوئی مصنف ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مقرر ہو، کوئی خطیب لاجواب ہو، اور کوئی مقرر شعلہ بنا ہو، کوئی پیری بنا ہو، کوئی کسی قسم کا بھی ہو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے بہت سے حقائق اور حقیقتیں آج بھی انسانوں پر باقی اور پوشیدہ ہے، ایسے ہی حقیقت محمدیہ علی الفاطمیہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فقل تک اور گہرائی تک رسائی ہمارے اور آپ کے بنتے باہر۔ اسی لیے صاحب الفقیدۃ البردہ جن کی بیانات کتاب الفقیدۃ البردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ کے اوصاف کے بیان میں وہ شروع میں کہتے ہیں: فإن فضل رسول الله ليس له حد فجعل ناقصا بفضله۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی، آقا کی تعریفات کی اور آقا کے اوصاف اور کمالات کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے کہ کوئی انسان اسے اپنی زبان سے بیان کر سکے۔ فإن فضل رسول الله ليس له حد فجعله ناقصا بفضله۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اسی لیے وہ فارسی کر کے ہم نے سنایا تھا اور ان کی تھوڑی سی تشریح کی تھی کہ کہنے والے نے کہا کہ حسن یوسف دل انسان جیسے پیدا کر آگے ہوا ہمارا سنہا کر حضرت یوسف کا حسن بھی رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی خوب بھی رکھتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سے کہیں بڑا ہوا ہے۔ ایک صحابی نہیں، دو صحابی نہیں، معلوم کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے
یہ روایت منقول ہے کئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کئی حضرت ابن برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہیں کسی صحابی سے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فی حلۃ حمراء، ایک سرخ جوڑے کے اندر، مکمل سرخ نہیں تھا کیونکہ مردوں کے لیے بالکل سرخ رنگ کا کپڑا پہننا یہ درست نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب سرخ سے ہٹ کر کے ہمارے بہت سے نوجوان بھگوا کلر کا استعمال کرتے اور پہنتے ہیں، یہ انتہائی غلط حرکت اور عادت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری یہی پہچان بن جائے اور ہندوستان میں رہنے اور ہندوستانی کہلانے کی ہماری یہی ایک پہچان بنا دی جائے، اس لیے اس سے ہمیشہ کے لیے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم خود کوئی غلطی کر کے کوئی مصیبت اپنے سر لیتے ہیں، پھر دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء، یمن سے چادریں آقا کے لیے آتی تھی، کوئی سرخ رنگ کی، کوئی سرخ دھاری والی، کوئی سبز دھاری والی، اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیر سر کیے ہوئے تھے۔ آپ تشریف فرما تھے، 14ویں رات کا چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا اور اس کی روشنی پوری طرح سے چمک رہی تھی۔ آقا بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابن برادہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا اور ایک مرتبہ چاند کی روشنی کو دیکھتا اور یہ سوچتا کہ کس کی چمک زیادہ ہے، کس کی زبر زیادہ ہے، کس کی روشنی زیادہ ہے۔ میں یہ فیصلہ کرنے پر آخر میں مجبور ہوا کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جو تابانی ہے، چاند کی روشنی اس کے سامنے مان اور سیکھی ہے، یہ ہے آقا کا حسن یوسف۔ آپ حضرت یوسف جیسا حسن بلکہ اس سے بڑھ کر کے رکھتے ہیں۔ زیادہ عیسیٰ، آپ حضرت عیسیٰ جیسی پھونک بھی رکھتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کے رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، حضرت عیسیٰ ہاتھ لگاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آقا کو کہنے کی ضرورت نہیں، آقا گزرتے ہیں تو پتھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں نبوت کے ملنے سے پہلے جو پتھر مجھے سلام کرتا تھا اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی جو سلام کرتا ہے میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں۔ بعض صحابی نے فرمایا کہ یہ پتھر حجر اسود ہے جو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، اور دوسرے صحابہ کرام فرماتے ہیں نہیں یہ پتھر دوسرا پتھر ہے۔ بہرحال کوئی بھی پتھر ہو، آقا گزرتے ہیں وہ پتھر سلام کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آقا بیٹھ کر کے پیشاب کر سکے، جہاں آقا بیٹھ کر کے قضاء حاجت کر سکے، جہاں آقا بیٹھ کر کے فارغ ہو سکے۔ دو طرف آتے ہیں، آ کر کے ملتے ہیں اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آڑ پیدا کرتے ہیں، حجاب پیدا کرتے ہیں، آقا ان کی اوڑ میں بیٹھتے ہیں اور جب فارغ ہوتے ہیں دونوں طرف سے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ آقا گزرتے ہیں، طرف سے کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، آقا تشریف لے جاتے ہیں، کس کر بولتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ کام نہیں کر رہا ہے، ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، کام کے لیے اسے اٹھا رہا ہوں، اٹھنے کے لیے تیار نہیں، کام سے جی چرا رہا ہے۔ آقا اٹھ کر کے ان کے پاس میں جاتے ہیں، اونٹ بلبلاتا ہوا آقا کے قدموں میں آ کر کے سر ڈالتا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ اونٹ فریادی بنتا ہے، اونٹ کہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، بوجھ زیادہ لاتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سواریوں پہ بوجھ اس طرح سے لاتے تھے بیچاری چلنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اونٹ کہتا ہے یہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، سامان زیادہ لاتا ہے، بوجھ میرے اوپر زیادہ لاتا ہے، لیکن کھلاتا کم ہے، جزا کم دیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ یہ آپ کی شکایت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے
ہے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ اچھا معاملہ کیجیے، آج کے بعد یہ بھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اور آپ کے حکم سے سرسابی نہیں کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، ایک یہودی ہے، ہرن کو پکڑ رکھا ہے اور اسے باندھ رکھا ہے، اگر گزرنے لگتے ہیں ہرن آپ کو دیکھتا ہے اور فریادی بنتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں چلے جا رہے ہیں، میری ایک شکایت ہے، ذرا آپ سن لیجیے۔ آقا نے پوچھا خیریت؟ تو وہ ہرن بول اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پہاڑی کے اوٹ میں اور اس پہاڑی کے پیچھے میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اسے دودھ پلانے کا وقت ہو چکا ہے، میری مامتا جوش مار رہی ہے، بچہ بھی ملا رہا ہوگا، بچہ اس پہاڑی کے پیچھے ہے، یہودی نے مجھے پکڑ رکھا ہے، اس وقت دودھ پلانے کا ٹائم ہے، بچہ اس وقت رو رہا ہوگا، بچہ بھی ملا رہا ہوگا، آپ مجھے چھوڑوائیے، میں جا کر کے دودھ پلا کر کے واپس آتا ہوں، میں دودھ پلا کر کے واپس آتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا اس کو چھوڑ دیجیے، یہ دودھ پلا کر کے پھر واپس آئے گی۔ یہودی نے کہا گارنٹی کون لیتا ہے؟ ہرن نے کہا میں پھر واپس آتی ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں یہ پھر واپس آئے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے کہنے پہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اس نے اس ہرن کو چھوڑا، ہرن دوڑتی ہوئی گئی، اٹکلیاں لیتی ہوئی گئی اور جا کر کے بچے کو دودھ پلایا اور پھر آئی جہاں پہ اسے باندھا گیا تھا، جہاں سے پکڑ کے رکھا گیا تھا، آ کر کے پھر وہی کھڑی ہوتی ہے۔ یہودی یہ دیکھ کر کے کہتا ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ آقا نے فرمایا میں نبی میں جھوٹ نہیں بول سکتا، ہرن میری گواہی دے رہے ہیں، پتھر میری گواہی دے رہے ہیں، کنکر میری گواہی دے رہے ہیں، شجر و حجر میری گواہی دے رہے ہیں۔ یہودی دیکھ کر کے حیران ہوا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا اور کہتا ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حسن یوسف جب عیسیٰ یہ ویسا داڑھی آپ حضرت یوسف جیسا حسن بھی رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ جیسی آپ خون بھی رکھتے ہیں۔ آپ کی حالت یہ ہے حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ لگاتے ہیں سب مریض کو شفا ملتی ہے، حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں سب بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ آپ کے دربار میں بیمار آتے ہیں، آقا کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، حضرت حبیب آتے ہیں، حبیب ابن حذیفہ ان کے والد کے آنکھ میں پھرنی پڑ جاتی ہے، بینائی چلی جاتی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آقا اشارہ کرتے ہیں، ان کی بینائی واپس چلی جاتی ہے۔ قتادہ ابن نعمان، حضرت قتادہ ابن نعمان، حضرت قتادہ ابن بشیر اس جنگ کے موقع پہ ہے، جنگ لڑ رہے ہیں اور جنگ کی حالت میں ایک تیر آ کر کے لگتا ہے، ان کی پتلی نکل کر کے باہر چلی جاتی ہے، آنکھ ہاتھ میں چلی جاتی ہے، لے کے پہنچتے آقا کے سامنے اور کہتے ہیں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ حضرت مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ کو لیتے ہیں، گلے میں پھر واپس رکھتے ہیں، جیسی آنکھ کی ان سے بہتر ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پہلے جیسی آنکھ تھی اور اس میں جو چمک تھی اور اس میں جو کشش تھی اس سے کہیں زیادہ کشش اس آنکھ میں آ جاتی ہے جس آنکھ میں چوٹ لگی ہوئی ہے۔ حسن یوسف کبھی عیسیٰ یہ ویسا داڑھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف افضل رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ سے پھونک رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ جیسا ہاتھ رکھتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کے رکھتے ہیں، صدیق کے اکبر غار میں جاتے ہیں، ان کو سانپ ڈستا ہے اور زہریلا سانپ ان کو ڈس مارتا ہے، اب وہ باہر نکلتے ہیں، آقا یہاں پہ سانپ نے ڈس لیا ہے، آقا دعا میں زہر لگاتے ہیں، صدیق کے اکبر کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,500 صحابہ کرام کا مجمع ہے، سب لوگ پیاس سے پریشان ہیں، کنواں خشک ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، آقا پانی لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور پیتے ہیں اور اس پیالے کے پانی کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کنواں جوش مارتا ہے، 1,500 کے 1,500 صحابہ کرام پانی پی کر کے سیراب ہوتے ہیں، اپنا مسئلہ بھی بھر لیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، 1,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، پیاس کے لیے پریشان ہے، پانی کہیں نہیں مل رہا ہے، آقا پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پیالے سے پانی بن رہا ہے، صحابی فرماتے ہیں رأیت الماء یتفجر من بین اصابعہ، میں نے دیکھا کہ آقا کی انگلیوں سے پانی کے پھوارے پھوٹ رہے ہیں اور سب لوگ پیاس سے، سب لوگ جو پیاس سے پریشان تھے سب مسجدیں بھر رہے ہیں، اپنا پیٹ بھی بھر رہے ہیں، آقا موجود ہے، ایک پیالہ دودھ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ لے کے آتے ہیں، صبح کا مقام ہے، لوگ وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، آقا کی حدیث سنتے ہیں، آقا کی حدیث سن کر کے یاد کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیاس سے میں تڑپ رہا ہوں، میں بھوک سے ڈھال تھا، میں پریشان تھا، میں نے کہا ایک پیالہ دودھ آ گیا ہے، کم سے کم کچھ کھانے کو آیا، کم سے کم کچھ پینے کو آیا، اب یہ مجھے ملے گا، میری کچھ
भूख मिटेगी, मेरी कुछ प्यास मिटेगी। इतने में आका ने फरमाया अबू हुरैरा सब लोगों को बुलाओ और सब लोगों को इसे तस्लीम किया जाए। मैं तो हैरान रह गया, एक प्याला दूध का है, लोगों को कहाँ से दिया जाएगा? 70 लोगों को लाया गया और सबको बारी बारी पिलाया गया। आका ने सबसे बाद में मुझे दिया, प्याले में कोई कमी नहीं, दूध में कोई कमी नहीं, मैंने भी पिया। आका ने फरमाया और पियो, मैंने पिया। आका ने फरमाया और पियो, मैंने कहा सैराब हो गया, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। हुस्न यूसुफ चले ईसा यदे फैजादारी आपका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है। हजरत मूसा जैसा आप हाथ भी रखते हैं, हजरत ईसा जैसी आप भूख भी रखते हैं, हजरत यूसुफ जैसा आप हुस्न भी रखते हैं, बल्कि उससे बढ़ करके रखते हैं। हजरत मूसा जाते हैं, दरिया पे लाठी मारते हैं, तब बात बनती है। आका उंगली के इशारे से चांद को टुकड़े करते हैं, आका उंगली के इशारे से चांद को अपने करीब बुलाते हैं, गवाही देते हुए आता है अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, फिर उसी तरीके से वापस जाता है। आका खड़े खड़े इशारा करते हैं, चल कर बोलता है। आका खड़े खड़े इशारा करते हैं, बल कर बोलता है। आका इशारा करते हैं, शजर हजर आपकी गवाही देते हैं। आका इशारा करते हैं, सभी बोलते हैं। आका को तो छोड़िए, आका के गुलामों का हाल ये है, आका के खादिमों का हाल ये है, आका के मानने वालों का हाल ये है कि जो वाकई आका की गुलामी करते हैं, जो वाकई आका को मानते हैं, जो वाकई आका को जानते हैं, जो वाकई आका के कदम में कदम में चलते हैं, जो वाकई आका की सीरत को अपनाते हैं, उनका हाल ये है कि उनके साथ भी वो बातें जाहिर होती है जो हम और आप शायद सोच नहीं सकते। हज़रत समीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम है और बाद रिवायतों से पता चलता है कि आपकी ज़ौजे मुतहरा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आजाद करदा गुलाम है। इनका नाम कुछ और है, इनका नाम कुछ और है, इनकी कुनियत कुछ और है, लक़ब इनका सफीना पड़ा, इसलिए कि एक मरतबा एक सहाबी ने अपना पूरा सामान जो कि उन्हें बोझल बना रहा था उठा करके हज़रत सफीना पे ला दिया था। आका ने फरमाया तुम तो सफीना हो गए, यानी कश्ती बन गए हो जिसके ऊपर सामान लादा जा रहा है। एक एक गमले में जाते हैं, एक जगह में जाते हैं और जाकर के उसमें हिस्सा लेते हैं। फिर ऐसा होता है कि वो जंग में जाने के बाद और लश्कर के साथ रहने के बाद लश्कर से बिछड़ जाते हैं या किसी वजह से लश्कर से दूरी हो जाती है। हज़रत सफीना चले तरह वहां से आगे बढ़ते हैं, रास्ते में जंगल पड़ता है, शेर लपट करके आता है हज़रत सफीना पे हमला करने के लिए। आप फरमाते हैं खड़े हो जा, तुझे पता नहीं कि मैं आपका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। आका ने मुझे आजाद किया है, तेरी जुर्रत कहाँ कि तुम मुझ पे हमला करे। शेर खड़ा हो जाता है, तुम हिलाता हुआ आपके करीब आता है, तुम दबाता हुआ आपके करीब आता है, फिर इशारा करता है कि चलिए रास्ता हम बताते हैं। आगे आगे शेर चलता है, बगल में शेर चलता है, आप साइड में चल रहे हैं, दुनिया देख रही है और दुनिया सुन रही है। आका का गुलाम जा रहा है और इस गुलाम की गुलामी एक शेर कर रहा है, एक कोई जुबान जानवर कर रहा है जो कि दरिंदा है, जो चीर फाड़ करके लोगों को खा जाया करता है। वो आका के गुलाम की गुलामी पे मजबूर है, वो साथ साथ चल रहा है। जहाँ से कोई आहट आती है, जहाँ से कोई हंगामा महसूस होता है, जहाँ से ये लगता है कि हज़रत सफीना पे कोई हमला करने वाला है, कोई हज़रत सफीना पे अटैक करने वाला है, वो शेर दौड़ करके उस आवाज की तरफ जाता है, उस आहट की तरफ जाता है, उस हंगामे की तरफ जाता है। शेर दौड़ करके हज़रत सफीना के पास आता है, यहाँ तक कि उस रास्ते में लाके छोड़ दिया जहाँ से हज़रत सफीना अपने मकाम में पहुंच सकते थे। वहां छोड़ने के बाद फिर शेर वापस जाता है। आका को छोड़िए, आका के गुलामों का हाल ये है। इसी का नक्शा खींचा हज़रत सादी अलैहिर्रहमान ने अपनी मायनात किताब मोसा के अंदर कि आका के गुलामों का हाल ये है कि मैं कहीं जा रहा था, यकीनी नमज़र से रुतबार कि बेटा मुजफ्फर पलंगे सवार, मैंने रुतबार के मैदान में एक शख्स को देखा कि एक शख्स एक जरूरे पे सवार होकर के, एक चीजे पे सवार होकर के चला आ रहा है। मैंने देखा तो मेरा पाँव उखड़ गया, मैं तो सोचा कि अब क्या करूं और किधर भागो। देखा एक आदमी है, शेर पे सवार है, उसे देख करके आ रहा है। मेरी तो हालत खराब हो गई, देख करके मैं कांपने लगा। उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, उसने कहा किसी डरने की बात नहीं है, उसने कहा कोई घबराहट का मौका नहीं है। जो भी अल्लाह की गुलामी करता है, जो भी अल्लाह की गुलामी करता है, पूरी दुनिया उसकी गुलामी करती है। मैंने अल्लाह की गुलामी
غلامی کی، یہ چرند، یہ پرندے، یہ درندے اور یہ شجر و حجر سبھی میری غلامی کرتے ہیں۔ یہی نہیں، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے صحابی ہی کہلائیں گے۔ مسلمہ صاحب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، آپ نے ماننے سے انکار کیا ہے اور اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے آگ جلوائی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم پر آگ کو انہوں نے گلزار کیا تھا، آقا کے لیے کیا آگ انہیں گلزار کی گئی؟ اس سے بڑا کارنامہ آقا نہیں، آقا کے گناہوں سے ثابت ہوا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، بچپن میں گر گئے ہیں، آگ نے ان کو جھلسا دیا ہے، آقا کے پاس لائے جاتے ہیں، آقا ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا زخم نہیں ہو جاتا ہے۔ ابو بکر خولانی رضی اللہ تعالیٰ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ہے، لیکن آپ کا دیدار نہیں ہوا، یمن کے اندر ہے۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں، اس نے آگ جلائی، حضرت ابو مسلم کو آگ میں داخل کیا۔ آج کا وہی حال ہوا جو ابراہیم کے لیے ہوا تھا، جو اللہ نے کہا تھا حضرت ابراہیم کے لیے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جیسے حضرت ابراہیم میں آگ انہیں گلزار بنی تھی، ایسے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے، آگ انہیں گلزار بنی، ان کا بال بھی نہیں ہوا، ایک بال بھی ان کا نہیں جلا۔ آئے حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ ابو مسلم خولانی ہے، اٹھ کر کے ان کی انتظامی کا بوسہ لیا اور ان سے وہاں کے حالات دریافت کیے۔ آقا کو چھوڑیے، آقا کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ جب وہ غلامی پہ آتے ہیں تو شیر کی راستہ بتاتے ہیں، جب وہ غلامی پہ آتے ہیں تو درندے اور پرندے بھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں، جب وہ غلامی پہ آتے ہیں تو لوگ ان کے سامنے چھپ کر کے بات کرتے ہیں، جب وہ غلامی پہ آتے ہیں تو لوگ انہیں راستہ دیتے ہیں، جب وہ آقا کی صحیح معنوں میں غلامی کرتے ہیں تو لوگ چھپ کر کے اور لٹک کر کے ان کا جھوٹا پوچھا کرتے ہیں، کسی اور کی بات کیوں کرو؟ مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرتضی برد اللہ مرجع، اللہ ان کی قبر میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ وہ گجرات کے اندر وہاں پہ ایک جنگل ہے، گیر کا جنگل، آج بھی وہ جنگل موجود ہے اور اس واقعہ کو دیکھنے والے موجود ہیں اور سننے والے موجود ہیں جو ساتھ میں تھے، جو سفر کر رہے تھے ساتھ میں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے ہم لوگ گیر کا جنگل دیکھنے کے لیے گئے، گیر کے جنگل میں ہماری کار صحت نہیں تھی، ادھر ادھر ہم لوگ ٹہل رہے تھے، ایک جگہ سے ہم 5 شیر ٹہل رہے تھے، ہماری کار وہاں جب گزرنے لگی، مولانا نے فرمایا کار کو یہیں پہ روک دو، ہم نے کار روک دیا، مولانا نے کہا کار کا گیٹ کھول دو، ہم لوگ گھبرا گئے کہ شیر یہاں پہ لیٹا ہوا ہے، نہ معلوم کس کے اوپر حملہ کر دے، اب نہ معلوم کیا کس کی حالت بن جائے، لیکن حضرت نے جب کہہ دیا مجبوراً گیٹ کھول دیا گیا، حضرت گاڑی سے اتر گئے، اتر کر کے شیر کے قریب گئے، ایک شیر نے اپنا سر اٹھایا، حضرت کا چہرہ دیکھا، اس کے بعد پھر لیٹ گیا، دوسرے نے سر اٹھایا، حضرت کا دیدار کیا، پھر لیٹ گیا، تیسرے نے سر اٹھایا، حضرت کا دیدار کیا، پھر لیٹ گیا، حضرت کو سنا رہے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کر کے گاڑی میں بیٹھے، ایک ساتھی نے کہا کہ عبدالحلیم کو دیکھ کر کے شیر بھی حلیم بن جایا کرتا ہے، شیر بھی مردبان بن جایا کرتا ہے، شیر بھی چھپ جایا کرتا ہے۔ کل جب آقا کی غلامی کی، کل جب آقا کے حکموں کو ہم فالو کرتے تھے، کل تک جب ہم آقا کے حکموں میں چلتے تھے، کل تک جب ہم آقا کی مانتے تھے، کل تک جب ہم آقا کی سیرت پڑھتے تھے، کل تک جب ہم آقا کی صورت جیسی اپنی صورت اور شکل بناتے تھے، کل تک جب ہم آقا کی سنتوں کو فالو کرتے تھے تو شیر بھی ہمارے سامنے شیر ہو جاتے تھے۔ آج حالت یہ ہے، معمولی بھیڑیے، معمولی کتے، معمولی بندر اور لٹیرے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ نہ معلوم کیسے درندے اور پرندے ہمارے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ یہ گیدڑ لوگ ہمارے اوپر برف گھڑکی کا کام کر رہے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے حکم کو چینج کر کے پھر اس کے بعد ہمیں اس ظالم ٹھہرایا جاتا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے لوٹا دبا کر کے ہمیں لوگوں کو شہید کر کے الٹا کیس ہمارے اوپر چالو کیا جاتا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمیں ان دفعہ کے مارا جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ظالم ہیں، آپ فاسق ہیں، آپ درندے ہیں، آپ آتنکوادی ہیں۔ کیوں نہ ہم نے سیرت کو پڑھا، کیوں نہ آقا کی سورت کو پڑھا، کیوں نہ آقا کی سورت کو فالو کیا؟ آج بھی امت کی مردہ پڑے کا علاج،
آج بھی اس مری ہوئی قوم کا علاج، آج بھی اس مردہ قوم کو اٹھانے کا اگر کوئی علاج ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت اور سیرت میں بھی رہا ہے، کسی دوسری جگہ نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے، جس کے لیے لمن كان يرجو الله، جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ سمجھتا ہو نافع وہی ہے، ضار وہی ہے، معز وہی ہے، مذل وہی ہے، سمیع وہی ہے، حکیم وہی ہے، عدل وہی ہے، لطیف وہی ہے، خبیر وہی ہے، یہ سمجھتا ہو جس کو چاہتا ہے وہ رفعت اور بلندی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ پستی میں گراتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کیسٹ کر کے سخت سے نیچے اتار دیتا ہے۔ وہ تو ہند من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آج بھی اگر یہ سمجھا جائے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، آج بھی یقین کیا جائے یہ لائف آخری لائف نہیں ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی ہے جہاں ہمیں رہنا ہے، پھر مرنا نہیں ہے، جو زندگی ملنے کے بعد کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا، اللہ کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، تنہائی سے پکارا جائے، اللہ اللہ کیا جائے، اس کے سامنے گڑگڑایا جائے، محفلوں میں واہ واہ کرنے کے بجائے تنہائی اس کے سامنے آہا کیا جائے اور اس کے سامنے فریاد کیا جائے۔ یقین مانیے آج بھی امت سربلند ہو سکتی ہے، یقین مانیے آج بھی امت سچا کی زندگی گزار سکتی ہے، یقین مانیے آج بھی امت کی کایا دل میں پلٹ سکتی ہے۔ جن لوگوں نے آقا کی سنت کو اپنایا، جن لوگوں نے آقا کی سیرت کو اپنایا، جن لوگوں نے آقا کی سنت کو اپنایا، انہیں وہ رفعت ملی، انہیں وہ بلندی ملی کہ دنیا نے دیکھا، اور آج بھی دنیا جب ان کا نام آتا ہے تو بڑے احترام سے نام لیتی ہے اور دعاؤں کا انبار لگا دیتی ہے۔ ہم اور آپ نے آقا کی سنت اور سیرت کو چھوڑ کر کے اور سنت کو چھوڑ کر کے اپنے آپ میں ٹرانسفرائز بنا لیے تھے، کسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے وجود کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ہماری کوئی عزت ہے، نہ کوئی قدر ہے، نہ کوئی منزلت ہے، نہ کہیں کوئی مقام ہے، نہ کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس فارم میں جو چاہتا ہے ہمیں مار کے پھینک دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ملتا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے سب سے بڑے محسن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی ہوئی ہے۔ اس لیے آئیے مل کر کے یہ تائید کریں انشاءاللہ العزیز آج سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور سنت کو اپنائیں گے اور اپنے کلیجے سے لگائیں گے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا یقین جانیے انشاءاللہ رفعت اور بلندی ہمارا مقدر بن جائے گے، اور اگر نہیں کیا تو پھر ذلت اور پستی میں یوں ہی یہاں بھی زندگی گزرے گی، آخرت کا حال اللہ جانتا ہے۔ ان چند باتوں میں اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔